آج ہم بات کر رہے ہیں 7 محرم الحرام سن 61 ہجری کی کربلا کا میدان۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس دن کے واقعات بتاتے ہیں، خاص طور پر جو مشکلات پیش آئیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے قافلے کو۔ تو آج کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا اور رد عمل کیا رہا۔ اچھا، تو جو بات سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے وہ ہے پانی کی بندش۔ یہ بہت شدید قدم تھا۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یزیدی فوج نے پانی بالکل بند کر دیا تھا۔ امام حسین، ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب، سب پر دریائے فرات کا پانی۔ یہ کیسے کیا گیا تھا؟ مطلب عمر بن سعد نے کسے بھیجا تھا اس کام کے لیے؟ کتنے لوگ تھے؟ جی، روایت میں آتا ہے کہ عمر بن سعد نے اس کام کے لیے عمرو بن حجاج کو چنا تھا اور اسے کوئی 500 سواروں کا دستہ دیا گیا اور انہیں فرات کے گھاٹ پر تعینات کر دیا تاکہ پانی کی رسائی بالکل روک دی جائے۔ مقصد یہی تھا کہ ایک قطرہ پانی بھی خیموں تک نہ جائے۔ یہ یوں سمجھیں ایک فوجی حکمت عملی تھی۔ 500 سوار صرف پانی روکنے کے لیے؟ جی، یہ تو بہت سخت محاصرہ لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ پابندی کتنی شدید تھی؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ مطلب سب سے زیادہ اثر کس پر ہو رہا تھا؟ جی، پابندی تو بہت ہی سخت تھی۔ ذرائع اس پر متفق ہیں کہ 3 دن کی پیاس تھی جس نے سب کو نڈھال کر دیا تھا۔ لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال تھی وہ معصوم بچوں کی تھی۔ ان کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ وہ پیاس سے بالکل تڑپ رہے تھے۔ خیموں میں العطش العطش کی آوازیں تھیں، یعنی پانی پانی۔ اوف، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ تو کیا پانی لانے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی اس دوران؟ حضرت عباس علمدار، ان کا کیا کردار تھا؟ وہ تو علمبردار تھے۔ نہیں، بالکل کوششیں ہوئیں۔ حضرت عباس ظاہر ہے وہ تو لشکر حسینی کے علمدار تھے، ان کی بہادری تو مشہور ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ انہوں نے اور کچھ دوسرے جانثار ساتھیوں نے بھی شاید رات کے وقت پانی لانے کی ہمت کی۔ جرت مندانہ کوششیں تھیں یہ، لیکن دشمن کا پہرا بہت سخت تھا، تعداد بھی بہت زیادہ تھی ان کی، تو یہ کوششیں افسوس کامیاب نہیں ہو سکیں۔ پانی تک پہنچنا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ یعنی ایک طرف یہ جان لیوا پیاس، دوسری طرف دشمن کا اتنا سخت پہرا۔ ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کا حوصلہ کیسا تھا؟ کیا ان کے قدم ڈگمگائے تو نہیں؟ نہیں، یہی تو اصل بات ہے۔ یہ واقعی قابل ذکر ہے۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ اتنی شدید پیاس اور مشکلات کے باوجود امام حسین کے اصحاب کا عزم کم نہیں ہوا۔ ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے بار بار امام کو یقین دلایا کہ وہ وفادار ہیں، جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ان کے الفاظ سے، ان کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مقصد پر قائم ہیں۔ یہ صرف کوئی جذباتی بات نہیں تھی، بلکہ اصولوں پر ڈٹے رہنے کا عملی ثبوت تھا۔ اور بچوں کی حالت، کیا اس بارے میں کچھ مزید تفصیلات ملتی ہیں؟ کیا کسی خاص بچے کا ذکر ہے جن کی حالت بہت زیادہ خراب ہو؟ جی، بچوں کی تکلیف کا منظر بہت دل خراش بیان کیا جاتا ہے۔ پیاس اتنی تھی کہ ان کے ہونٹ بالکل خشک ہو گئے تھے، زبانیں کانٹا بن گئی تھیں۔ خیموں سے ان کے رونے کی، بلکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ خاص طور پر امام حسین کے 6 ماہ کے ایک بیٹے تھے، شیر خوار، حضرت علی اصغر علیہ السلام۔ ان کی حالت بہت ہی نازک بیان کی گئی ہے۔ ان کی پیاس سے بے حالی اور والدہ کا اضطراب، یہ مناظر کربلا کے المیے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں۔ اس پوری صورتحال میں جب اپنے ساتھی، اپنے گھر والے، خاص طور پر معصوم بچے اتنی اذیت میں ہوں، امام حسین کا اپنا رد عمل کیا تھا؟ ان کا طرز عمل؟ امام حسین نے صبر اور استقامت کا ایک غیر معمولی مظاہرہ کیا۔ یقیناً دل تو غمزدہ تھا اپنے پیاروں کی تکلیف پر، کون نہیں ہوتا، مگر وہ بالکل ثابت قدم رہے۔ ان کے چہرے پر ایک عزم تھا، ایک سکون تھا۔ وہ مسلسل اللہ سے دعا کر رہے تھے، مناجات میں مصروف تھے، اپنے ساتھیوں کی ہمت بھی بڑھا رہے تھے، انہیں صبر کی تلقین کر رہے تھے، حق پر قائم رہنے کا کہہ رہے تھے۔ ان کا اپنا وجود ہی اس بات کا ثبوت تھا کہ مقصد کتنا بلند ہے، ذاتی تکلیفوں سے بہت آگے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں نا، تو 7 محرم کا دن کربلا میں مشکلات کا ایک نیا اور بہت سخت باب تھا۔ پانی کی بندش نے مصائب کو اس حد تک پہنچا دیا جہاں انسان شاید جواب دے جائے، مگر یہیں سے وہ عزم اور استقامت کے پہلو بھی سامنے آئے جو آج تک یاد رکھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی بات چیت کا خلاصہ یہی ہے کہ 7 محرم کو پانی بند ہونا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس نے مشکلات کو کئی گنا بڑھا دیا، خاص طور پر بچوں کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ لیکن اس شدید دباؤ کے باوجود امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ ان کا عزم اور پختہ ہو گیا۔ جی، اور یہیں سے ایک نقطہ ابھرتا ہے سوچنے کے لیے کہ جب حالات بالکل آپ کے خلاف ہوں، ہر طرف سے دباؤ ہو، ذاتی تکلیفیں ناقابل برداشت ہو جائیں، تب بھی اپنے اصولوں پر، اپنے موقف پر قائم رہنے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کربلا کے واقعات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔